प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे पटवारियों के इस नाजायज़ बाप के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इसका नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान का साबका 3 मरतबा का वज़ीर आज़म और दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा, जिस पर जब भी जो है वो प्रेशर आता है, थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो ये फिर भगोड़ा बन जाता है और फिर भागने की करता है और दुनिया जहान के फिर ये बंदा ड्रामे करता है, पैरों में पड़ता है, गिट्टे पकड़ता है, गोडे पकड़ता है और मुल्क से फ़रार हो जाता है। तो आप कह लेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो भगोड़ा है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत चुका है, अमेरिका का जो है वो अगला सदर है। और पाकिस्तान में जो है अब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो इमरान खान साहब से दोस्ती है, एक ताल्लुक़ है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो एक प्रेशर आएगा यहाँ पे और इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। अब ऐसे में नून लीग का एक आप कह लें कि सीनियर पटवारी, मैं कहूँगा जावेद लतीफ़, आप सब जानते ही हैं इसे, ये आप कह लें कि सिर्फ नवाज़ शरीफ का दिफा करता है, नवाज़ शरीफ के अलावा किसी का दिफा नहीं करता। इवन नून लीग के जो दूसरे लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये स्टेटमेंट्स दे देता है। इवन शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो है ये बंदा स्टेटमेंट्स दे देता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ नवाज़ शरीफ का दिफा करता है। अब एक प्रोग्राम में ये साहब फरमा रहे थे कि अगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया तो ये प्रेशर शहबाज शरीफ हैंडल नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो अगर नवाज़ शरीफ होते तो वो जो है वो इस प्रेशर को जो है वो बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेते। और जब ये एटमी धमाके हुए थे तो उस वक्त भी जो है बड़ा पाकिस्तान पर प्रेशर था अमेरिका की तरफ से, लेकिन नवाज़ शरीफ ने अमेरिका का बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया था और एटमी धमाके कर दिए थे। नवाज़ शरीफ हो अगर इस वक्त वज़ीर आज़म हो तो वो जो है हैंडल इन सारे मामलात को कर सकता है। बेसिकली आप ये कह लें कि एक मैसेज दे रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई वो छोटे को हटा के तो बड़े को बिठा दें। अगर अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर आता भी है इमरान खान साहब के हवाले से तो नवाज़ शरीफ उसको हैंडल कर लेगा। अब इसी जिस प्रोग्राम में इसने ये गुफ्तगू की, उसी प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने फिर जो है वो अच्छी खासी क्लास ली इस नूरे की और बताया कि ये कितना एक जो है वो प्रेशर लेने वाला बंदा है। तो मैं चाहूँगा ये छोटा सा क्लिप है, ये आप सुन लें ये क्या हो रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। भट्टी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जावेद लतीफ़ साहब ने। उन्होंने कहा अगर आज नवाज शरीफ साहब इधर प्राइम मिनिस्टर होते तो अमेरिका का दबाव आ जाता तो अपने ऊपर ले लेते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी जस्टिफिकेशन है। मदर साहब किसी और वजह से वीक प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे होंगे, ये उनको किसी और वजह से, लेकिन वीक प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब भी और मजहर अब्बास साहब भी। आपके ख्याल में इधर शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ साहब होते तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप? भाईजान, ट्रंप साहब को मुबारक। ना कोई खड्डा ना कोई जंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। ना सीएनजी स्टेशन ना पेट्रोल पंप, जीवे साडा ट्रंप, जीवे साडा ट्रंप। वाह। दूसरा, बैड लक कमला हैरिस, सॉरी दीदी, काश आप हमसे रहनुमाई ले लेती, हमारा मॉडल फॉलो कर लेती, थोड़ा सा अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर फोकस कर लेती तो ट्रंप पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह टूट चुकी होती, ट्रंप से इंतखाबी निशान छिन चुका होता, इंतखाबी नताइज रुक रुक कर आते, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता और आज आप विक्ट्री स्पीचें कर रही होती और ये जो उल्टे पांव लुडियां डाल रहा है ट्रंप, ये आज नाहल होकर जेल में बैठा होता। दीदी, कामला दीदी, आपने कोई हमसे नहीं सीखा। आपके पास ना भुट्टो ज़िया के मिलाने का ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया, ना दोबारा गिनती के केस ले जाकर किसी काजी के पास आप पहुंची, ना इलेक्शन एक्ट में आपने तब्दीलियां की। तो ये मुकद्दर तो आपने बनना था। आप कर लें तकरीरें और जाके घर बैठ जाएं, ट्रंप साहब आएंगे और फिर लग पता जाएगा। अच्छा, अब ट्रंप आएगा तो क्या करेगा ये तो पता है ना भट्टी भाई। और अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ गया, अब जोश मेरा हो रहा है। प्लीज सुन ले, उसी पे आ रहा हूँ, सुन लें प्लीज सुन लें थोड़ा सा। एक आप तो ट्रंप से हलफ बर्दारी से भी ज्यादा काले निकल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लें। जी जी जी। दूसरी बात कि आपने भी कहा कि अमेरिकी इन्फ्लुएंस होता है, मजहर भाई ने भी कहा और जावेद लतीफ़ साहब ने तो मुझे जावेद लतीफ़ साहब के मुंह से जब भुट्टो की तारीफ निकलती है तो दिल मेरा ना बर्फ़ के ब्लाक लग जाते हैं।
تو لیکن انہوں نے بھی کہا کہ بھٹو کو اور انہوں نے الحمدللہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے، 12-13 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کیوں کیے تھے، کس طرح کیے تھے، کیسے کیے تھے، اور وہ ان کے دور میں ہوئے، ماننا چاہیے. لیکن ایکیو خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ضیاء الحق صاحب، غلام اسحاق خان، سمر احمد مبارک صاحب اور ہزاروں گمنام مجاہد ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچا تھا. خیر آ رہی کہ یہ حکومت فارم 47 کی جعلی اور حکومت جو ہے مینڈیٹ لیس حکومت جو ہے، یہ پتہ نہیں کیوں بکھلائی پھر رہی ہے، گھبراہٹ میں، خوف میں ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، سوگ میں ہے، کوئی اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہا ہے، کوئی مبارکبادیں دے رہا ہے، کوئی اس چکر میں ہے کہ پتہ نہیں اب عمران خان، ٹرمپ کا فون آئے گا، عمران خان چلا جائے گا. تو اب آ جائیے نواز شریف صاحب پر. یہ کس نے کہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کندھے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پریشر سہ جاتے ہیں؟ پریشر سہ جاتے ہیں تو خیر سے اسی ملک میں سعودی عرب نے اپنا کیا اور ان کو بلا لیا، جدہ سرور پیلس چلے گئے. دوسری مرتبہ پریشر آئے تو رحم کی اپیلیں کر کے علاج کروانے لندن چلے گئے. پھر اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کوئی گارنٹیوں بھری اور رسک فری واپسی نہیں ہوئی. کہتے تھے عمر عطا بدیال جائیں گے، قاضی آئیں گے، پھر نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور ایسے ہی ہوا. اور پھر جو بڑی سیٹ پر چھوٹا آدمی بیٹھا تھا اس نے آ کر تایات نائلی ختم کی. اور پھر اس کے بعد اب پریشر آیا تھا، اب تھا وہ پریشر کہ ان کی پارٹی ہار گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ خود بھی سیٹ مبینہ طور پر ہار گئے تھے، تو پریشر لیتے، کھڑے رہتے، بڑے بنتے، کہتے کہ یہ سیٹ میری نہیں ہے، یہ حکومت میں نے نہیں لینی اور میں کھڑا ہوں عوام کے لیے. وہ تو اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے، بجٹ سیشن میں انہوں نے چھٹی لے لی. تو کون سا نواز شریف صاحب پریشر برداشت کرتے ہیں اور کون سا انہوں نے پریشر لیا ہے؟ بس کریں اس غبارے میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ پیارے پاکستانیوں، کلپ آپ نے سنا، کامران شاہد کا یہ پروگرام تھا. جوید لطیف جو ہے وہ نواز شریف کا دفاع کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن ارشاد بھٹی جو ہیں وہ پھر ارشاد بھٹی ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ کلاس لی. ادھر کاملہ دیوی کے بارے میں بھی گفتگو فرما دی، اور یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بے عزتی کرنے کی کوشش کی یہاں پہ جو پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے. جس طرح سے پاکستان میں الیکشن ہوا، اسی طرح سے وہ کاملہ دیوی کے بارے میں کہہ رہے تھے، کاملہ دیدی، کہ بھئی آپ یہی والا سارا کام اگر ادھر کرتی تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنی لڑیاں ڈال رہا ہے وہ اس نے لڑیاں نہیں ڈالنی تھی، بلکہ ٹرمپ کی پارٹی ٹوٹ جانی تھی، اس کے بندے ہی غائب ہو جانے تھے، اور آپ نے جو ہے فارم 47 پہ امریکہ کا صدر بن جانا تھا. ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ وہی بندہ ہے جو ڈیل کر کے سعودیہ بھاگ گیا تھا، سب کو پتہ ہے. پھر یہاں پہ پاکستان میں جب خان صاحب کی حکومت تھی، دوسری بار جب جیل میں تھا، تو دنیا جہان کے اس نے ڈرامے کیے ہیں. بچے کو پتہ ہے، وہ ہر روز بے شرم بے غیرت آدمی، ڈاکٹر عدنان اس کا تھا، وہ آ جاتا تھا ایک رپورٹ اٹھا کے، آج اس کی دماغ کی شریانیں بند ہو گئی ہیں، آج اس کی دل کی شریانیں بند ہو گئی ہیں، آج جو ہے وہ اس کا دماغ سکڑ گیا ہے، آج اس کو بواسیر ہو گئی ہے، آج اس کا پتا خراب ہو گیا ہے، آج اس کے بلڈ پلیٹلیٹس جو ہے وہ 6000 پہ آ گئے ہیں، تو اس نے کسی بھی وقت مر جانا ہے. تو یہاں پہ اتنی جو ہے وہ ڈرامے بازی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نورا یہاں سے بھاگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرویز مشرف کے مارشل لاء کے بعد نواز شریف پہ پریشر تھا، سعودیہ بھاگ گیا. عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ اس پہ مشکل وقت آیا، یہ جیل میں تھا، تاحیات نااہل ہو چکا تھا، مشکل وقت تھا، یہ لندن بھاگ گیا. اب دوبارہ جب یہ واپس آیا تو ہر طرح کی گارنٹی لے کے یہ آیا ہوا تھا، اور اس کو جب پکا ہو گیا کہ قاضی اب آ رہا ہے، قاضی کا نوٹیفیکیشن بھی اسی نواز شریف نے قاضی کے چیف جسٹس بننے سے بھی 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ایشو کروا دیا تھا. پھر بھی نورا نہیں آیا تھا کہ جب تک اس نے حلف نہیں لیا تھا قاضی نے. تو قاضی جس دن گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ بھاگ گیا یہاں سے. تو یہ کہنا کہ جی نواز شریف وزیر اعظم ہو تو وہ بڑا پریشر لینے والا بندہ ہے، تو بڑا یہ ہے، تو بڑا وہ کھوتے دا سیر لین والا، وہ مطلب ہے جیسے ارشاد بھٹی صاحب نے کہا وہ بجٹ کے اوپر بحث ہونی تھی اسمبلی میں، اس دن وہ گھر پہ بیٹھ گیا. ظاہر ہے بجٹ پہ بحث ہونی تھی، وہاں پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے آنا تھا، انہوں نے وہاں نعرے بازی کرنی تھی. وہ نعرے بازی تک وہ بندہ سن نہیں سکتا، اور اس دن وہ طبیعت خراب کر کے ڈرامہ کر کے گھر پہ بیٹھ گیا. قاضی گیا تو وہ لندن بھاگ گیا، لندن سے پھر وہ ادھر الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں اس کے گوڈے گٹے پکڑنے گیا ٹرمپ کے، تو پتہ چلا انہوں نے منہ نہیں لگایا، ادھر امریکہ گیا ہوا تھا. وہاں سے واپس لندن آیا تو وہ پھر جنیوا چلا گیا بیٹی کے پاس. بیٹی یہاں سے سننے میں آیا کہ اسپیشل ایئر فورس کے طیارے میں بیٹھ کے جو ہے وہ جنیوا گئی ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کون سی جو ہے اس نے سرجری کرانی ہے. سوئٹزرلینڈ کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں ایک دو چیزیں ہی آتی ہیں. ایک تو وہاں کے سوئس بینک
کہ وہاں پہ سارا لوٹ مار کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. جو دنیا کے 2 نمبر لوگ ہیں جنہوں نے 2 نمبر طریقے سے پیسہ بنایا ہے وہ ادھر وہاں سوئس بینکوں میں رکھتے ہیں. یا دوسری چیز آتی ہے لوگ ہنی مون کے لیے وہاں جاتے ہیں, کوئی چھٹیاں وٹیاں گزارنی ہوں, یا نئے جو جوڑے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہی ذہن میں آتی ہیں. اب یہ میڈیکل والے معاملات میں تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بندہ علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہو. انگلینڈ کا ہم نے سنا ہوا ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کا ہم نے سنا ہوا ہے کہ جی ایئر ایمبولینس کے ذریعے فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, اس کو امریکہ لے کے گئے, وہاں جا کے وہ ٹھیک ہوا. اب یہ پتہ نہیں کون سا ایسا ہاسپٹل ہے وہاں پہ جو گلے کی سرجریاں کرتا ہے سوئٹزرلینڈ میں, جہاں یہ گئے ہیں, جہاں پہ یہ ابھی گئی ہے کرانے کے لیے پاکستان کے جو ہے وہ ایئر فورس کے کہا جا رہا جی اسپیشل طیارے پہ گئی ہے. اور اس کی بھی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ وہ کیوں گئی ہوگی ایئر فورس کے طیارے میں. وہ اس وجہ سے کہ وہ لاہور ایئرپورٹ سے جاتی تو ظاہر ہے وہاں پہ عوام نعرے بازی کرتی, ویڈیو کلپس بنتے, ذلیل ہوتی. جیسے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوا, جس طرح سے اس کا باپ گیا تو وہ بھی ایئرپورٹ پہ ذلیل ہوتا رہا, ایون وہاں لندن پہنچ کے بھی سڑکوں پہ ذلیل ہوتا رہا. تو مریم کو یہ تھا کہ ایئرپورٹ سے جاؤں گی ادھر بھی میں نے ذلیل ہونا ہے, ادھر جب اتروں گی ایئرپورٹ پہ تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی موجود ہے, وہاں اس کو ذلیل کرتے. تو اس نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ بندہ ملٹری کے جہاز پہ چلے جائے, نہ ادھر کوئی رولا بنے گا نہ ادھر کوئی رولا بنے گا. تو بہرحال یہ پیارے پاکستانیوں چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. پٹواری ان کے کہتے ہیں جی وہ بڑا پریشر لینے والا, وہ کتنا ایک پریشر لینے والا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو پھر جب لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں تو یہ لوگ غصہ کر جاتے ہیں. تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.